جنات کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ جنات وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ رک گئے اور خاموشی سے سننے لگے۔ قرآن کی آیات سن کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور انہیں کہا، ہم نے ایک عجیب اور سچا کلام سنا ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ الجن میں بھی بیان ہوا ہے۔ جنات کا ایمان لانا۔ ان جنات نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، یہ سچائی اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد ان میں سے کئی جنات ایمان لے آئے۔ جنات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے مطابق جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں۔ کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ وہ عام طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان اللہ کے بہت عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت دی تھی کہ جنات بھی ان کے حکم پر کام کرتے تھے۔ جنات بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے، جیسے بڑے محلات بنانا، سمندر سے قیمتی چیزیں نکالنا، بڑے بڑے برتن اور عمارتیں تیار کرنا۔ یہ سب کام وہ حضرت سلیمان کے حکم سے کرتے تھے۔ تخت بلقیس لانے کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا۔ لیکن اسی مجلس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ تخت حاضر کر دوں گا۔ چند لمحوں میں وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ جنات کی حقیقت۔ اسلام کے مطابق جنات انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ عام طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں اور کچھ شرارتی۔ حضرت سلیمان کی وفات اور جنات۔ حضرت سلیمان ایک دن اپنے محل میں عبادت اور نگرانی کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا لاٹھی تھا اور وہ اسی کے سہارے کھڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے اسی حالت میں حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی، لیکن جنات کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جنات مسلسل کام کرتے رہے، عمارتیں بناتے رہے، بڑے بڑے کام کرتے رہے، محلات اور دیواریں تعمیر کرتے رہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے کام چھوڑ دیا تو حضرت سلیمان انہیں سزا دیں گے۔ حقیقت کا ظاہر ہونا۔ کافی عرصہ بعد ایک دیمک، چھوٹا کیڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو اندر سے کھانے لگا۔ جب لاٹھی کمزور ہو گئی تو اچانک ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک سخت کام میں نہ لگے رہتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔